رکھیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورج و چاند سے تشبیہ دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال نہیں تھا، کامل حسن و جمال نہیں تھا۔ علامہ سلطانی امام قرطبی سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کا تمام تر حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ میں آپ کے سامنے اس میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، دہلی کے اندر ان کا مزار ہے اور تمام مکاتب فکر سوائے حافظ کے علاوہ سب کے نزدیک معتبر شخصیت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ کہتے ہیں میرے والد نے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے حسن و جمال کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے ان کے حسن و جمال کے بارے میں سنا ہے کہ مصر میں عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی ان کے حسن و جمال کو دیکھ اور لوگ مر جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے اور عورتوں کی انگلیاں ہیں، یہاں حضور علیہ السلام کے صرف نام ہے اور یہاں مردان عرب سر کٹاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اور آج بھی دن دیکھے غازی ممتاز حسین قادری نے حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دی ہے نہیں ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی اور لوگ مر بھی جاتے تھے۔ آپ کے بارے میں ابھی تک ہم نے کوئی واقعہ ایسا یا حدیث نہیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال کو چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال کو چھپا کے رکھا ہے۔ اگر میرا حسن و جمال آشکار ہو جائے تو اس سے زیادہ حال ہوگا جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں کو ہوگا، اس سے زیادہ حال ہوگا۔